اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين الأقربين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال جل وعلا في عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز ناظرین و سامعین کرام، یہ جمادہ الثانیہ کا ماہ مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک میں رفیق غار، خلیفہ اول، ہمدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا مہینہ ہے۔ 22 جمادی الثانیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے فضائل، مناقب اور آپ کی سیرت طیبہ پر کچھ عرض کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ توبہ کی 40ویں آیت ہے۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے، مکمل آیت اور بہت لمبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے: ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے دوسرے جبکہ وہ غار میں، یعنی ہجرت کے وقت جو غار ثور میں 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے، قیام فرمائے، اس وقت کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ چیز اللہ کو اتنی بھلی لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس واقعے کا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے جو کلمات فرمائے، ان کلمات کو اللہ قرآن میں دہرایا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کر ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کے لیے نکلے۔ ہجرت کا بہت تفصیلی واقعہ ہے، اگر وہ واقعہ چھیڑ دیں تو آج کی پوری تقریر اسی واقعے پہ ہو جائے گی۔ میں وہ عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے وہ بتلا رہا ہوں۔ بہرحال رات کے اخیر حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار ثور کے پاس پہنچے تو غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر اپنے کندھے پر بٹھا کر لے گئے، اور جب وہاں پر بیٹھے لیٹے تو
پیر تھوڑے باہر نکل گئے تھے صدیق اکبر کے، نظر آ رہے تھے، اور دشمن کے آنے کی آوازیں، آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ دشمن یہاں تک آ رہا ہے، شاید اب ہم کو پا لے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے، آپ کی پریشانی کو دور کر کے آپ کو تسلی دلاسا دیتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، صدیق گھبراؤ نہیں، یہ ڈرنے کا وقت نہیں ہے، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب یاد رکھیں اللہ جس بندے کے ساتھ رہے گا، پوری دنیا بھی اگر ایک ہو جائے تو اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور یہی ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ صدیق گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دشمن آ رہا ہے، لیکن اچانک دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انتظامات فرمایا کہ غار کے منہ پر ببول کا درخت اگ گیا، اس میں کبوتری انڈے دے دی، جالا تن گیا، مکڑیوں کا جالا لگ گیا۔ تو دور سے آنے والوں کے محسوس ہونے لگا کہ یہاں پر کوئی آیا نہیں، کوئی جا نہیں سکتا اندر، یہ دیکھ کر واپس چلے گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ جبکہ آنے والے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ غار ہے، یہاں پر جان نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ حضور کے ساتھ ہے تو ایسا غیب سے ایسا انتظام فرمایا کہ دشمن کی نگاہ بھی وہاں پر پہنچ نہیں سکی۔ دشمن تو پہنچنا دور کی بات ہے، دشمن کا خواب و خیال بھی وہاں پر نہیں جا سکا کہ یہاں پر کوئی انسان بشر ہوگا۔ تو صدیق اکبر کے پریشانی کو دور کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا تھا، لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر صبر کرنے والوں کے لیے فرماتا ہے واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، مطلب صبر کرنے والا جب اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کو ہوتی ہے۔ اور یہاں پر پیارے آقا یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب اللہ کی مدد ہے، دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی، صدیق اکبر کا ایمان بہت مضبوط، بہت بھاری، بہت وزنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوقات میں، صرف صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، انبیاء کرام کے، رسولوں کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق ہیں۔ یہ پورے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ چہیتے تھے، اور بعض ایسے خاص معاملے تھے کہ سوائے صدیق اکبر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے مشورہ بھی نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جو ہجرت کا جو معاملہ ہے، واقعہ ہے، ہجرت کے واقعے کے وقت روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد بی بی عائشہ سے ہو گیا تھا، وداعی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر آئے تو بولے کہ کوئی ہے تو ہٹا دو۔ تنہائی میں صدیق اکبر سے کچھ گفتگو کی، اس کے بعد چلے گئے۔ وہ گفتگو کیا تھی کہ ہجرت کے معاملات اور ہجرت کیسے کرنا ہے، کب نکلنا ہے، یہ پورا پروگرام بنایا گیا تھا۔ سوائے صدیق اکبر کے ہجرت کی اطلاع کسی اور کو نہیں تھی۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام کے لیے فرمایا لٹا دیے تھے، لیکن کس راستے سے جا رہے ہیں اور کہاں کتنے دن رک رہے ہیں اس کی اطلاع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے امانتیں سپرد کر دیے کہ علی یہ امانتیں پورے فلاں لوگوں کو دے کر تم مدینہ منورہ قباء آ کر ہم سے ملنا۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کا جس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں، سارے لوگوں کا، سارے صحابہ کا ایمان ایک پلڑے میں اور صدیق اکبر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان غالب آ جائے گا، ان کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ صدیق اکبر کی فضیلت ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے ذکر کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر امید دلاتے تھے، دلاسا دلاتے تھے اور ہمت کی باتیں کرتے تھے۔ جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدیجہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمائے کہ ایسے وقت میں جب کہ مجھ پر کوئی غم طاری ہوتا تو خدیجہ مجھے دلاسا دیتی تھی اور ہمت کی بات کرتی تھی۔ اور خود بی بی خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب کہ کیا بولتے ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی پرورش کرنے والے، بے سہاراؤں کو سہارا دینے والے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہے، تو یہ سب ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی تکلیف ہوتی تھی، آپ ایسے غمگین ہو جاتے تھے، ویسے وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، واقعات پورے ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیماری کا وقت آیا، ایسی بیماری جس نے آپ کو اس دنیا سے لے گئی، وہ بیماری کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر بی بی عائشہ کے گھر میں تھے۔ بی بی عائشہ کو ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تو بی بی عائشہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کے مقام پر ٹھہریں گے تو آپ کی کمی محسوس کر کے وہ غمگین ہو جائیں گے، وہ نرم دل ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے پھر کہو، تاکید کر کے بولے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام رسول امامت کے لیے محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 17 نمازوں کی امامت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امامت کے لیے آگے بڑھائے، یہ عملی طور پر صحابہ کو تعلیم دینا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین، میری ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا، میرے مقام پر ٹھہر کر امامت کرنے والا، منبر رسول پر ٹھہر کر خطبہ دینے والا، جمعہ کا خطبہ دینے والا، یہ ابو بکر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بتلانے کے لیے آپ زبان سے نہیں کہے، لیکن عملی طور پر
صدیق اکبر کو آگے بڑھائے، اور ایک ایسا بھی وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھا کر دیکھے سب لوگ ابو بکر کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں، بہت خوش ہوئے اور پردہ چھوڑ دیا۔ تو عزیزان گرامی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں نہیں رہے، پردہ فرما گئے، تو ایسے وقت میں ایک طرف تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کا یہ حال ہے کہ تلوار نکالے ہوئے ہیں، اگر کوئی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس کو گردن اڑا دوں گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اتنا اثر ابو بکر پر، عمر رضی اللہ تعالیٰ پر ہوا تھا۔ ایسے وقت میں جبکہ ان سے زیادہ اثر صدیق اکبر کو ہوا، لیکن اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے سنبھلے اور صحابہ کرام کو سنبھالے۔ یہ صدیق اکبر کا کمال تھا۔ بہت غمگین تھے ضرور، لیکن ایسے وقت میں صبر کا مظاہرہ کیے، اور جب معلوم ہوا، آپ تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، جب پتہ چلا کہ ثقیف بنو ساعدہ میں انصار اور مہاجر جمع ہو گئے ہیں اور خلافت کا مسئلہ چھڑ گیا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انصار چاہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیں، اور اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، آپ کے فرزند کو کچھ کہہ کر بھی بھیجے، اور اس میں انصار کی فضیلتیں بیان کرنے لگے کہ انصاریوں کو اکسایا اور بتلائے کہ اے انصاریوں، تم ہی ہیں جو مہاجرین کی مدد کیے، اور تمہاری وجہ سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اور ادھر مہاجرین اپنے فضائل بیان کرنے لگے۔ ایسے وقت میں جیسے ہی صدیق اکبر کو پتہ چلا تو آپ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ تو ویسے وقت میں ایک بات جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ لوگوں کو بتلا دیے کہ اے لوگوں سن لو، میری ایک بات سن لو، تم انصار کو خلیفہ بناؤ یا مہاجرین کو بناؤ، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بات سن لو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، جو بھی ہوگا امام، خلیفہ، بڑا حاکم جو بھی ہوگا وہ قبیلہ قریش کا ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ انصار پورے خاموش بڑھ گئے، سلنڈر ہو گئے۔ کیوں؟ انصار قریشی نہیں تھے، جو قریشی تھے وہ پورے کے پورے مہاجر تھے۔ تو ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور لوگوں کو کہنے لگے کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، تو کیا ان کو ہم اپنی دنیا کے لیے منتخب نہ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نمازوں کے لیے، ہماری امامت کے لیے، دین کے لیے صدیق اکبر کو امام بنایا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی دنیا کے لیے ان کو اپنا حاکم، اپنا بڑا تسلیم کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد پھر تمام مہاجر، تمام انصار سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے، اور متفقہ طور پر عوامی نمائندے یعنی عوام نے آپ کو منتخب کیا، خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہتے تو اعلان فرما دے سکتے تھے، لیکن اس طریقے سے امامت کے لیے آگے بڑھا کر عوام کو بتلا دیا کہ دیکھو تم سب مل کر، جیسے تم صدیق اکبر کے پیچھے سب مل کر اقتدا کر رہے ہیں، کسی کو اقتدا میں اختلاف نہیں ہے، سب مل کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو میرے بعد سب مل کر ان کو اپنی ظاہری طور پر دنیا کے لیے، خلافت کے لیے سب مل کر آگے بڑھو، ان کو خلیفہ منتخب کر لو۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اگرچہ کہ زمانہ بہت مختصر تھا، 2.5 سال کا زمانہ تھا، لیکن 2.5 سال کے زمانے میں حالات بہت دگرگون تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، کچھ قبیلوں کو موقع مل گیا تھا۔ ابھی جو نئے نئے اسلام لائے تھے یا مدینہ منورہ سے دور تھے، تو بعض قبیلے مرتد ہو گئے، بعض قبیلے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے، بعض قبیلے کچھ اور کہے،
اور مسیلمہ کذاب جو نجد کے علاقے میں تھا، ان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ حجاز کے نبی ہیں اور میں نجد کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سرکوبی کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں ایک بڑے لشکر کو بھیجے تھے، جو بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو پھر اجازت دی اور وہ لوگ جا کر مسیلمہ کا خاتمہ کر دیا۔ ایک تو یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو ختم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسیلمہ کی علامتیں بتلا دیے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھے نہیں تھے، وہ ملا نہیں تھا، لیکن وہ کیسا تھا کیا ہے اس کے علامتیں بتلا دیے۔ اور ماننے کے بعد جب وہ نہیں ملا تو صحابہ کو شک ہو گیا کہ ہم کوئی دوسرے لوگوں سے تو جنگ نہیں کرے، لیکن دیکھتے دیکھتے کافی لوگ جو ہے نا اس میں مرے تھے، خود مسیلمہ کے کئی لوگ مارے گئے تھے۔ تو اخیر میں لاشوں کے نیچے جب اس کی لاش نکلی اور جو علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے وہ دیکھ لیے تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ ہم نے بالکل صحیح جو ہے نا جگہ پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے بارے میں نشاندہی کی تھی انہی لوگوں سے ہم نے جنگ کیا، اور مسلمان صحابہ کرام کو خوشی ہوئی کہ جو ہے نا ایک جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے کو صحابہ کرام نے ختم کر دیا۔ تو اس طرح اٹھنے والے نئے نئے فتنوں کا خاتمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ یہ تو صرف نبوت کا ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ کا، مانعین زکوٰۃ روکنے لگے، اور بھی بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے نکل گئے تھے، اور مختلف چیزوں کے جو ہے نا بڑے بڑے سردار وہ اپنے بڑائی کے لیے جو ہے نا مختلف انداز سے جو ہے وہ لوگ اعلانات کر دیے تھے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے واقعے کے بعد صحابہ کرام کو جمع کیے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی نگرانی میں 11 مقامات پر وہاں پر صحابہ کرام کی جماعتوں کو بھیجے، اور وہ لوگوں کی سرگوبی کی، مقابلہ ہوا، اور وہ لوگ جو ہے نا پھر ہمیشہ کے لیے فتنے دب گئے۔ تو عزیزان گرامی، 2.5 سال کے عرصے میں سب سے اہم کام جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انجام دیا، فتنوں کا روکنا، فتنوں کو دبانا، اور اس کے بعد جو اہم کام آپ نے اہم کارنامہ انجام دیا وہ جمع قرآن ہے۔ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے جو بڑے بڑے صحابہ گئے تھے، جن کے اس لشکر میں شرکت کی بشارتیں تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام میں تقریباً 500 سے 600 صحابہ کرام جن کو قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ یاد تھا، حافظ صحابہ، اس زمانے میں حافظ صحابہ کو قرہ کہتے تھے، قرہ 500 سے زیادہ قرہ صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت شک لگا، پریشان ہو گئے کہ اگر اس طریقے سے صحابہ کرام شہید ہوتے چلے جائیں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید بھی یہود و نصارہ کی کتاب تورات و انجیل کی طرح ہو جائے، اس میں اختلافات ہو جائیں۔ تو اس سے بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیے، لیکن حضرت صدیق اکبر دیکھیے سنت پر کتنے عمل پیرا تھے، کہنے لگے میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، جس کو آج لوگ بدعت 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 جو پکارتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے عمل کو بھی سنت کہا گیا، سنت صحابہ ہے، وہ بدعت نہیں کہیں گے۔ اہل سنت انہی کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ دونوں کے طریقے پر چلنے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں انکار کرتے رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ برابر اصرار کرتے رہے، ہوتے ہوتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر ہوا، اس کے بعد اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پھر ایک صحابہ کی جماعت ترتیب دی گئی، اور جس کے بڑے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاری صحابی ہیں، ان کو بڑا بنایا گیا، اور پھر ان کی نگرانی میں قرآن مجید جمع کیا گیا۔
تو اس طرح جمع قرآن کا جو پہلا کام ہوا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر اصرار کرتے رہے، بولتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی بات آ سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کیوں جمع نہیں کیے، تو اس کا جواب سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نزول وحی کا زمانہ تھا، قرآن شریف نازل ہو رہا تھا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن اب جس ترتیب سے ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، بلکہ 30واں 29واں 28واں جو پارہ ہے جو اخیر میں ہے وہ حصہ پہلے نازل ہوا۔ مکہ مکرمہ میں پہلے وہ سورہ نازل ہوئے، اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انفال، یہ جو سورے ہیں، سورہ مائدہ، یہ سورے مدینہ منورہ میں نازل ہوئے سورے ہیں، مدنی سورے ہیں۔ تو جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان آیتوں کو فلان سورے میں فلاں آیتوں کے بعد رکھو، اس طرح ترتیب دیتے تھے۔ نزول وحی کا زمانہ تھا، اس وجہ سے قرآن کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں یہی کہنے لگے کہ اب وحی آنے والی نہیں ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، منقطع ہو گیا، اب کوئی نیا حکم آنے والا نہیں ہے، جو کچھ قرآن ہے اسی کو برقرار رکھنا ہے، اور وہی برقرار رہنے والا ہے، قیامت تک یہی قرآن چلنے والا ہے، اب اس میں کبھی زیادتی ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا اب آپ اس کام کو انجام دیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے سینے کو کھولا تو اس کے لیے تیار ہو گئے اور کام انجام پایا۔ عزیزان گرامی، اس طرح 2.5 سال خدمت کرنے کے بعد، خلافت کے بعد، اور خلافت کے واقعات بہت لمبے ہیں، تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عمر میں دنیا میں جو تشریف لائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قریب 2.5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ تو جب 2.5 سال بعد وصال ہوا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی اعتبار سے جو ظاہری عمر 63 سال تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال ہوئی۔ 63ویں سال صدیق اکبر کا وصال ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر دیا، اور آپ اعلان کر دیے کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، عبد الرحمن ابن ابو بکر، بڑی عمر کے تھے، سنجیدہ تھے، صلاحیتیں تھیں، لیکن آپ اپنے بیٹے کو خلافت نہیں دیے۔ محمد ابن ابی بکر بھی تھے، ان کو بھی نہیں دیے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیے۔ بعض لوگ اعتراض کرے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اس وقت تمام صحابہ میں ان سے افضل، ان سے بہتر اس منصب کے لیے، خلافت کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس طرح صدیق اکبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری کو ہوا، اور جب وصال ہوا تو آپ کی خواہش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، انبیاء کرام کے بارے میں یہ معاملہ ہے کہ نبی کا وصال جہاں پر ہوتا، نبی جس جگہ دنیا سے جاتے ہیں اسی جگہ ان کو دفنایا جاتا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے حجرے میں تھے، آپ کا وصال وہیں پر ہوا، آپ کو وہیں پر دفنایا گیا۔ آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدھے پہلو میں ایک ہاتھ نیچے کر کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے پاس صدیق اکبر کا سر مبارک ہے، دفنایا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک ہاتھ نیچے کر کے دفنائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پہلو میں ایک قبر کی جگہ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب وہاں پر دفن ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر بہت سے لوگوں نے تعزیت کہی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فصیح و بلیغ تھے، بہت بڑے ادیب تھے، فصاحت و بلاغت تو ان کے گھر کی لاؤنڈی تھی، اتنے فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ دیا اور آپ کی تعزیت پیش کی. اگر اس خطبے کو، اور یہ چیزیں نہج البلاغہ میں جمع ہیں، اس خطبے کو اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کو کتنا چاہتے تھے، اور صدیق اکبر کے وصال پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے غمگین ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ چاہتے تھے. اور ادھر صدیق اکبر کا معاملہ یہ تھا اہل بیت کے ساتھ کہ ایک مرتبہ نماز پڑھا کر مسجد نبوی سے نکلے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے، آپ گئے سیدھا اٹھا لیا اپنے کندھے پر بٹھا لیا. یہ محبت تھی صدیق اکبر کے اہل بیت کے ساتھ. تو عزیزان گرامی، اس وقت ماحول جو ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے قدردان تھے، تعظیم کرنے والے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ تھا، اور کبھی آپ کے خلافت پر اعتراض نہیں کرے، اور کبھی یہ نہیں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، میں یہ وصی رسول ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہے، بلکہ صدیق اکبر کی خلافت کو مانے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، جو وظائف وغیرہ دینا ہے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اہل بیت کے لیے جو ہے نا اپنے وظائف مقرر کی. کچھ باغ فدق سے متعلق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ ناراضگی بڑھ گئی تھی، لیکن بعد میں کسی طرح بی بی فاطمہ کے پاس پہنچے اور ان کو راضی کر لیا. تو عزیزان گرامی، وہ مسئلہ چھیڑنے کا نہیں ہے. لوگ جو ہے نا اس مسئلے کو چھیڑ کے مختلف چیزیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب بی بی فاطمہ اس دنیا سے گئے تو اس وقت صدیق اکبر سے وہ راضی تھی. اور بہت سے اہل بیت اطہار کے ساتھ صدیق اکبر کے احسانات بھی ہیں، اس کو ہم بھلا نہیں سکتے. تو اہل بیت اطہار بھی صدیق اکبر ہی کو خلیفہ مانے، ان کی خلافت کو تسلیم کیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعزیتی جو بیان ہے وہ پڑھیں تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. میں کسی وقت جو ہے نا آپ لوگوں کو بیان پڑھ کر سناؤں گا، آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا چاہتے تھے صدیق اکبر کو، ان کے دل میں کتنا مقام و مرتبہ تھا، کتنی عظمت تھی صدیق اکبر کی. آج ہم لوگ نہ سمجھ کر مختلف انداز سے کہتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا اجتماعی یعنی عقیدہ، یا یوں سمجھیے کہ جو ہے نا اجماع اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں اور سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی اور ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہم کو تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.